اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم انسجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے آج گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو تمام ویڈیوز پہنچنے کے لیے آپ سے گزارش ہے اس کو سبسکرائب کرنے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک بہت ہی اہم ہے اور اکثر ایشوز جو ہیں وہ کریٹ ہو رہے ہیں کہ شادی کے فنکشنز جو ہوتے ہیں جس میں تھوڑا بہت میوزک استعمال ہوتا ہے، ساؤنڈ ایکٹ کے تحت میں کبھی دولہے کے پر بھی پرچے ہو جاتے ہیں، وہ جو اس میں شرلیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور دھماکے وغیرہ ہوتے ہیں، تو کیا یہ کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے؟ اگر اجازت دینی ہو، محفل موسیقی کرنی ہو تو کیا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو اس طرح یہ ہے کہ لا ہیز ٹو بی اوبیڈ، دیٹ از دا فرسٹ تھنگ۔ قانون آپ کے لیے ہوتا ہے، ہمارے لیے ہوتا ہے۔ تو ساؤنڈ ایکٹ میں یہ ہے کہ اپنے ایمپلیفائر کو یوز نہیں کرنا۔ چھوٹے موٹے اگر آپ ساؤنڈ استعمال کر رہے ہیں تو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ایمپلیفائر جب آپ یوز کرتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم یوز کرتے ہیں، تو وہ اس کا ساؤنڈ ایکٹ کے تحت وہ ایف آئی آر ہے۔ اب اگر دو پروویژنز ہیں، 145 عام طور پہ جس طرح یہ آج کل کرونا ہے، یا دوسرا 145 ہو تو وہ تو ان لافل اسمبلی 5 سے زیادہ بندے اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے 145 کی صورت میں، تو وہ پھر 186 کی کارروائی ہو جاتی ہے اور ایف آئی آر ہو جاتی ہے، 188 ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ پرابلمز ہوتے ہیں۔ اگر آپ اجازت لینا چاہتے ہیں، جلسہ جلوس کی اجازت لینا چاہتے ہیں، یا کوئی مذہبی اجتماع کرنا چاہتے ہیں، کوئی مجلس کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی نعت خوانی کا پروگرام کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ساؤنڈ ایکٹ یوز ہو سکتا ہے اور ساؤنڈ ایکٹ کی وائلیشن ہو سکتی ہے، یا آپ محفل موسیقی شادی کے طور پہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ فوری طور پر ایک اپلیکیشن دیں گے ڈی سی صاحب کو، ڈپٹی کمشنر کو۔ وہ وہاں سے مارک ہو کر ڈی پی او صاحب کے پاس اسپیشل برانچ میں جائے گی۔ اسپیشل برانچ والے اس کو پھر کنسرنڈ ایس ایچ او کے پاس بھیجیں گے، جہاں پر اسپیشل برانچ والے اس کی ویریفیکیشن کریں گے۔ ویریفیکیشن ہونے کے بعد وہ اس کو ویریفائی کریں گے کہ یہاں نقص امن کا خطرہ نہیں ہے، یہ جو لوگ ہیں وہ پرامن ہے، کوئی زیادتی کرنے کی، یہاں پر اسلحے کی کوئی نمائش نہیں ہونی، کوئی مذہبی منافرت نہیں ہونی، اور اس قسم کی جو رپورٹ آئے گی وہ اسپیشل برانچ تھرو ایس ایچ او واپس جائے گی ڈی پی او صاحب کے پاس۔ ڈی پی او صاحب اس کو ویریفائی کریں گے اور وہ ویریفائی کرنے کے بعد ڈپٹی کمشنر اس کی اجازت دے گا۔ تو اس طرح یہ سارا پروسیجر ہے جس کو فالو کرنے بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے تو آپ یہ ہے نا کہ اپنی شادی کو یادگار بنائیں، تو یادگار اس صورت میں تو نہ بنائیں کہ قانون کی وائلیشن کرتے ہوئے۔ اگر آپ کو پتہ ہے آپ کو مہینہ پہلے تو آپ نے کارڈ دینا شروع کر دی ہیں، تو وہاں پر ضرورت یہ ہے کہ آپ جا کر کنونس کریں اور یہ اپلیکیشن دیں، کسی نوٹیبل کو بھی ساتھ لے جائیں، ایم پی ایس کو لے جائیں، اگر وہ نہیں جاتے تو کسی وکیل کو لے جائیں اور ڈی پی او صاحب سے ملیں، اجازت لیں۔ وہ آپ کی خوشیوں کو خراب کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، کیونکہ پرابلم پتہ کیا ہے، دہشت گردی کا ایشو ہے، اس کا پرابلم ہے۔ اس کے علاوہ اتنا اللہ کا شکر ہے اب سب ٹھیک جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر گل گپاڑا، شراب نوشی اور اس قسم شادی کے سلسلے میں ہو جاتا ہے، اور ناچ گانا جو آپس میں جھومر وغیرہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ کی جا سکتی ہے، لیکن وہاں پر کوئی غلط قسم کی ایکٹیویٹی، ناچ گانا جس میں شراب اور حجرے وغیرہ ہوں، تو وہ اس کی اجازت بالکل نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی چیز کی اجازت مل سکتی ہے۔ اس چیز کی اجازت تو کبھی بھی نہیں مل سکتی کہ وہاں پر اس قسم کی غیر قانونی اور غیر شرعی اقدامات کیے جائیں۔ تو وہ اگر اجازت ملی بھی ہوئی تو 15 کی اگر ایک رپورٹ آ گئی تو پھر ایف آئی آر ہو جائے گی، وہ اگر آپ قانون پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اجازت بہت ضروری ہے۔ اگر پھر بھی آپ پرامن ہیں تو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بتائیں گے تو یہ معاملات آپ کے فوری طور پر سیٹل ہو جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اور پولیس بلکہ خود آپ کو سیکیورٹی میں وہاں پر رکھے گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس طریقے کو ضرور فالو کریں تاکہ کسی قسم کا غیر قانونی قدم نہ ہو سکے، اور آپ کی جو شادی ہے یا آپ کے دوستوں کی شادی ہے یا آپ کے عزیز و اقارب کی شادی ہے وہ یادگار بنی جائے۔ اور اینڈ پر میں یہ کہتا ہوں کہ شرع محمدی پر عمل کرتے ہوئے کسی شادی میں کوئی غیر شرعی کام نہ کریں، یہ بہت اچھا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔